علامہ صاحب، امیر ترین تاجرہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے بھی تو آئے ہوں گے، تو ان کا رشتہ کیوں نہ ایکسیپٹ کیا ہوگا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھجوایا اس سے پہلے کیا ان کی کوئی ملاقات ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں، اصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجارت کا سلسلہ تھا اسی میں سارے جو ہیں وہ تعارف بھی ہیں اور ساری چیزیں ہیں۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے اور بھی بہت سارے رشتے، ظاہر ملکۃ العرب غریب سے بھی بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، تو وہ ملکۃ العرب 80,000 جو اونٹوں پہ جن کی تجارت ہوتی ہے، وہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ کتنے وہ، تو کتنے رشتے انہوں نے نہیں قبول کیے۔ فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ صادق اور امین ہستی، اور ادھر بھی، اور پروفیسر صاحب یہ قدرت کا کوئی ایسا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو ہی انتخاب کیا، رسول خدا کی۔ اچھا، رسول خدا کا پہلا رشتہ اور 25 سال گزارنے، 25 سال، پھر ایک ایک لمحہ جو ہے وصال تک، یعنی آج دن جو ہے وہ رمضان المبارک کا وصال تک ان کا ساتھ دینا، اور اس حد تک، یعنی یہ تو ہم ان کی تجارت کی بات کر رہے تھے نا، ان پہ جو آخری لمحات آئے ادھر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ آخری لمحہ جو تھے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی جو آبا تھی، وہ پیوند کاری میں اس حد تک ہو چکی تھی کہ اس کے اندر پیوند لگانا جو ہے وہ ناممکن ہو چکا تھا۔ کیا وہ تجارت ختم ہو، کیا پیسے نہیں، بلکہ انہوں نے وہ سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا، حق میں قربان کر دیا۔ یعنی اور اسلام آج بھی اگر اس چیز پہ قائم ہے تو وہ یہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے۔ ان کا آخری جو وقت تھا وہ بڑا مشکل تھا، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال جو ہے ان کی رحلت کے بعد اس کو غم کا سال قرار دیا۔ کیا پورا سال، ایک ہفتہ، 2 دن، 3 دن نہیں، جیسے ہمارے ہاں کل ہوتے ہیں، چلم ہوتا ہے، یا مختلف برادریوں کے کلچر جو ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہاں رسول خدا نے ایک سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اور میں یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی عظمت میں، فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کی رحلت کے بعد بھی ہر ایک کے سامنے ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی عظمت اور فضیلت بیان فرماتے، ان کے غم کا ذکر کرتے۔ تو یہ بحر الانوار کے اندر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ختیجہ کی طرف یعنی متوجہ ہو کر لوگوں سے کہا، یعنی ان کا فرمان ہے کہ ختیجہ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ سوال، ان کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے تو اس نے میری صداقت کا اقرار کیا، بے شک، اور دین خدا کی بشریت میں اپنے مال سے میری مدد کی۔ یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں، صحیح، جو اس وقت تک زبان مبارک حرکت نہیں کرتی جب تک وحی الہی نہ ہو، یعنی کہ وہ میری اپنے مال سے میری مدد کر رہی ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا، یعنی یہ بھی جو رسول خدا فرما رہے ہیں ان کا فرمان ہے کہ مجھے خدا نے حکم دیا کہ اسے بہشت میں اس کے زمرد کے محل کی خوشخبری سناؤ۔ جناب ختیجہ کو جب ان کا وصال ہونے والا تھا تو ان کو ان کے جو زمرد کا محل تھا جنت میں، اس کی خوشخبری سنا دو کہ اسے وہاں اس میں کسی قسم کا رنج و زحمت نہیں ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی زحمت ہوگی۔ تو یہ کیا ہے کہ ان کی عظمت ہر اینگل سے، اگر اسی فرمان کو ہم دیکھ لیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں بیان فرما رہے ہوں، اور جن کی بیٹی ان کی عظمت اور فضیلت خود رسول خدا نے کس انداز سے، اور ان کے نواسوں کے جو جوانان جنت کے بھی سردار، بہت ہی عظیم خاتون۔ پروفیسر صاحب، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام ان کے در پر آتے ہیں، اور اللہ کا سلام، کیا بات ہے، کیا شان ہے؟ یہ قدرتی بات ہے کہ میں ابھی یہی حدیث پیش کرنے لگا تھا، اور ابھی میرے سامنے وہی نظروں میں کہ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
اور عرض کی کہ ابھی آپ کے پاس خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، انہیں اللہ کریم کا بھی سلام پیش کیجئے گا اور میرا بھی سلام پیش کیجئے گا۔ یہ اتنی بڑی عظمت کی بات ہے، یہ ان کی صداقت کی بات ہے، یہ ان کی شان کی بات ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خواتین کی عظمت کا ذکر، سیدہ مریم، سیدہ آسیہ، اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ علیہم السلام، ان سب کا ذکر کیا۔ مگر میں اس میں ایک نقطہ دوں گا، جہاں سب سے افضل ہوتا ہے نا تو ان کے ساتھ جو ہوگا وہ افضل ترین ہوگا۔ مطلب کہ سیدہ مریم کی فضیلت اپنی جگہ ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، مگر اسی قرآن میں افضل ترین حضور ہیں۔ تو ازواج میں اور خواتین میں آنے میں بعد میں ہیں۔ میں اپنے ذوق میں اپنی تربیت اور تحقیق پہ بات کر رہا ہوں، اس پر اختلاف کی گنجائش ہے، مگر ایک محبت کا پہلو ہے میرا، کیونکہ رحمت للعالمین افضل ترین ہے، اس نسبت سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی افضل ترین ہے۔ ان کی ازواج میں جتنی ازواج ہیں نا سب کی، ان میں سب سے افضل ترین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور بیٹیوں میں جتنی بھی دنیا کے اندر انبیاء کی بھی اولادوں میں اگر کوئی افضل ترین ہے تو وہ سیدہ کائنات ہے، اور آقا علیہ السلام کی باقی بنات بھی اس پہ شامل ہیں۔ اور اس حوالے سے اگلی بات جو اس میں دینا چاہوں گا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فقر پسندی اختیار کرنا۔ یہ جو جملہ ابھی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، فقر پسندی، کہ 40,000 درہم و دینار آج کا کروڑوں اربوں روپیہ بنتا ہے، وہ سب کا سب حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا، نچھاور کر دیا۔ اور تیسرا میں ایک فضیلت پر بات، جو سیدہ عائشہ صدیقہ، اب ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں یہ شو کیا جاتا ہے شاید تاجدار کائنات کی جو ازواج تھیں یا بیویاں تھیں، ان میں جیسے ہمارے ہاں ایک سوتن کا ایک تصور ہے، وہی ایک تصور شاید ان کے ہاں تھا۔ ایسا نہ سمجھا کریں، ایسا نہ سمجھا جائے۔ صحابہ تو حضور علیہ السلام کے وضو والے پانی پر قادو یقتتلون، جھگڑ جاتے تھے کہ مجھے ملے مجھے ملے، اور یہاں تو خود تاجدار کائنات کی شخصیت ہے، یہ محبت پانے اور قربت پانے کا ذریعہ ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی وہ روایت کو میں پہلے حصے میں لاتا ہوں جو اہل سنت کی کتب میں سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں، اور صدیقہ اس لیے ساتھ جوڑ کر زیادہ پیار سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بیان کر رہی ہیں تو ان کی عظمت یوں ہی لگ رہی ہے جیسے سیدہ خدیجہ کے اوپر ہے، اور وہ چھپا نہیں رہی، وہ بتا رہی ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب بھی کوئی چیز کھانے پینے کی ہوتی، تقسیم کرتے، شوربے والا اسپیشل بنواتے، تو آپ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھجواتے، اور جب بھجوا دیتے تو اتنا ذکر کرتے حضور ان کا کہ ایک دن بول پڑی کہ یا رسول اللہ آپ کے ہر وقت ان مائی صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں جن کے آخری عمر میں لال لال مسوڑے بھی نظر آتے تھے۔ تو آپ نے حضور نے فرمایا عائشہ اب کہا آئندہ مت کہیے گا۔ اب وہ جملے کہ میرے ساتھ خدیجہ کا جو پیار ہے، جو محبت ہے، وہ کسی اور کے ساتھ خدیجہ جیسی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ پروفیسر صاحب ہم تھوڑا سا آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن شادی کا جو وہ ایک پوائنٹ تھا وہ تھوڑا سا مسنگ رہ گیا ہے۔ آپ کا جو سوال تھا علامہ صاحب سے، وہ میں چاہوں گا کہ ہم پروفیسر صاحب سے اس کا جواب لیں کہ شادی کے حوالے سے جس طرح فائزہ نے پوچھا تھا کہ بے شمار اور مرد جو ہیں وہ بڑے بڑے رؤسا اور سرداروں کے رشتے آئے ہوں گے، تو اتنے عرصے تک جو ہے وہ حضرت خدیجہ پھر کیا انتظار کر رہی تھیں؟ پھر وہ جو نکاح والی باتیں ہیں وہ بھی آپ مختلف روایات سے ایڈ کر دیجیے بیچ میں۔ جی، جب آپ کے دوسرے شوہر جنگ فجار میں آپ کے والد کے ساتھ قتل ہو گئے تو اس کے بعد بہت سارے آپ کو رشتے آئے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 10 سال آپ نے توقف کیا اور انتظار کیا، اور آپ نے کسی بھی رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی کی زوجیت میں دے کر ساری کائنات کی خواتین سے اعلیٰ رتبہ عطا کرنا ہے۔ تو یہ جو 10 سال کا توقف تھا، یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار تھا، کیونکہ اس گئے گزرے معاشرے میں کہ جب عرب کی روایات اور انسانی روایات کو مٹی میں دبا دیا گیا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جانے لگا، ان حالات میں کسی بیوہ خاتون کا 10 سال، اور یہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، 10 سال اپنے کردار کی، اپنی عزت کی، اپنے خاندان کی، اپنے سرمایہ کی، اپنے کاروبار کی حفاظت کرنا، اور کاروبار میں ایسی ایڈمنسٹریشن، چونکہ جیسے یمن سے شام تک، عراق تک ان کے قافلے جاتے تھے، یہ ایک ایڈمنسٹریشن کوالٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، تو یہ 10 سال ان کا جو توقف تھا یہ بھی ان کا کردار تھا، بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔
بیوی کا انتخاب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جی. فرمایا کہ اس کا دین دیکھا جاتا ہے, اس کا رنگ دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی, اس کا مال دیکھا جاتا ہے, اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے. اور فرمایا کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین, کہ آپ جب بھی نکاح کریں تو دین کو ترجیح دے کر آپ کامیاب ہو جائیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں, باقی ازواج میں بھی تھا اور ان میں بھی بدرجہ اتم یہ 4 چیزیں موجود تھیں. خاندان بھی اعلیٰ ہے, آپ کا دین, آپ کا کردار بھی اعلیٰ ہے, اور اسی طرح مال بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے. تمام چیزیں, تمام صلاحیتیں, اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان میں جمع فرما دی. بے شک. اور انبیاء علیہ السلام میں, خاص کر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کا بھی انتخاب کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ دین کو آگے کتنا پھیلائیں گے, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا بشری تقاضوں کے اعتبار سے ایک گھر کا پہلو ہے جو امت سے اوجل ہے. 4 دیواری میں آپ نے رات کو سونا ہے, کیسے سونا ہے, آپ نے تہجد پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, بیویوں کے ساتھ تمام پورشنز میں معاملات کیسے ہوں گے. اچھا, اس میں فقاہت جو ہے نا, اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا بھی بہت ہی شاندار کردار ہے. چونکہ ابھی جبرائیل کے سلام کی بات ہوئی, مجھے اس پر آپ کی فقاہت یاد آ گئی. جی. اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل امین کے ذریعے سلام بھیجا ہے. اب عام طور پہ کوئی بندہ غیبی سلام بھیجنا تو اس کا ہوتا ہے علیکہ وعلیہ السلام, تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام. جی. لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جواب کیا دیا, اب اللہ پر تو سلام بھیجا ہی نہیں جاتا کہ اللہ پر سلام, کیونکہ سلامتی اس پر ہے کہ جس کو خطرہ ہو. بے شک. تو آپ نے جو جواب دیا وہ یہ ہے, کہا اللہ السلام, اللہ تو خود سلام ہے. کیا بات. قرآن میں نے کہا نا المؤمن المہیمن العزیز الجبار, وہ آیات میں اللہ خود سلام ہے. وَمِنْهُ السلام, اور جتنی سلامتی ہے یہ اللہ ہی کے فضل سے ہے. وَعَلَيْهِ السلام, اور جبرائیل پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. تو یہ فقاہت کا پہلو تھا کہ جو آپ نے, بلاغت, فقاہت و بلاغت کا پہلو تھا, اور اس لیے آپ کا نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا. اچھا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شادی میں 25 سالہ رفاقت و سفر میں انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے لیے, اور کہا جس کے خیمے اور خیموں کی جو کھونٹیاں لگتی تھیں وہ سونے کی ہوا کرتی تھیں, کہ جس سے خیموں کی رسیاں بنتی تھیں, اور کہا یہ خاتون اسلام کے لیے شیب ابی طالب میں 3-3.5 سال پتے کھانے پہ مجبور ہوگی, گھٹلیاں چبانے پہ مجبور ہوگی, پانی سے گزارا کر رہی ہیں, چہرے پہ جھرریاں آ گئی, اتنی کمزوری شدت کی, اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایک مرتبہ بھی اف نہیں کہا. اسی بات اور اسی میں صرف ایک قول میں ایڈ کر دیتا ہوں, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ, وہ آپ کے سوانح میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج میں, دیگر ازواج میں ہمیں آپ کی کہیں کہیں ناراضگی کا پہلو ملتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر ناراض ہوئے, اس موقع پر آپ نے ایلا فرما لیا, 1 مہینہ ناراض ہو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی حیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کی حیات مبارکہ میں 25 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول ان سے ناراض نہیں ہوئے. کیا بات ہے, یہ آپ کا امتیازی وصف ہے. نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, اور نہ یہ کہیں پر ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی جانب سے کوئی شکوہ, شکایت یا کوئی جھگڑے کا معاملہ ہوا. کوئی معاملہ آیا ایک دفعہ بلکہ یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار جو تھے وہ زد و کوب کا نشانہ بنا رہے تھے, معاذ اللہ لہو لہان ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت خدیجہ نے انہیں اس وقت سپورٹ کیا, ان کی حفاظت فرمائی. جہاں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد عورت کا محافظ ہے, ہم حضرت خدیجہ کی شان کو دیکھیے کہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک عورت بھی مرد کی محافظ ہوتی ہے. جی ہاں, فیصل صاحب, اس کو محافظت بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک خدمت بھی کہہ سکتے ہیں. بے شک. اور اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت چاہتا تو معجزات کے ذریعے ہو جاتی, ساری چیزیں فرشتوں کے ذریعے ہو جاتی. بدر میں فرشتے اتارے تھے تو پہلے بھی اتار دیتا, بالکل. مگر رب باری تعالیٰ نے, اللہ کریم نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو گزاری ہیں عملی طور پر ہمارے لیے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے اوپر مصائب, مشکلات, چیزیں آئیں گی تو آپ نے پلٹ کر میرے محبوب کی سیرت کو دیکھنا ہے. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ ہے, اور ان کی قربانیوں کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت کا سلسلہ ہے. اس محبت کے سلسلے کی کڑی کو میں ایک حدیث کی اور روشنی میں پیش کرتا ہوں کہ جب بدر کے میدان میں حضرت زینب کا جو ہار تھا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیا تھا انہیں شادی پر, اور ابو العاص بھی اس میں شامل ہو گئے جو داماد لگتے تھے حضور کے اس وقت, اور ابھی آیات نکاح اور کفار کے اوپر نہیں آئی تھی, تو وہ جب آ گئے تو وہ جب ہار دیکھا, جو فدیہ کے لیے رقم مانگی, تو وہ ہار دیکھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبا گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ ہار
میں چاہتا ہوں کہ تم زینب کو واپس نہ بھیج دیا جائے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے وہ محبت تھی، بے شک. وفا اور تعلق ہے. پھر ایک روایت ملتی ہے آپ کی ایک بہن ہے جن کا نام حضرت حالہ ہے، وہ بھی مدینہ طیبہ میں، ان کی عمر ہو سکتا ہے وہ چھوٹی عمر میں ہوگی، بعد میں حضور کے ساتھ اسلام قبول کیا اور مدینہ آ گئی ہجرت کر کے. تو ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت طلب کی، چونکہ ان کی شباہت اپنی بہن سے بہت ملتی تھی. آقا علیہ السلام کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی محبت کے آثار حضور نے ارشاد فرمایا کہ حالہ مجھے ایسے لگا کہ آپ ختیجہ ہیں. یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کا اظہار. اور اس سے ایک اور بات پتہ لگی، ہمارے ہاں بیوی سے محبت کا اظہار کر لینا اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ فرمان رسول اور تاجدار کائنات کی سیرت کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے. زوجہ کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے، کیونکہ میں نے بھی گھر جانا ہے، تو زوجہ کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کے ساتھ اگر جو کام نہیں بھی کیا تو اس کو ذرا بڑھا چڑھا کے بھی بیان کر دیا جائے تو اجازت دی گئی ہے. یہاں تو ہم پورا ہی نہیں بیان کرتے. اور یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم ہے. بلکہ یہاں پہ ایک محبت کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول من احب الناس الیک، آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ کیونکہ مدینہ کی بات تھی تو آپ نے فرمایا عائشہ. آپ نے اپنی بیوی کا نام لیا عائشہ. کہا ثم من، پھر کون؟ کہا ابوہا، اس کے والد ابو بکر. اب یہاں پہ جو نقطہ ہے نا، انہوں نے کہا کہ بیوی سے محبت کا اظہار یہ معاشرے میں ایک بڑا ہی عجیب سا معاملہ ہے. آج کوئی بندہ جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے ہوں اور کوئی بندہ کہ جی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، وہ اپنی بیوی کا نام لینے سے پہلے 4 مرتبہ اوپر نیچے دیکھے گا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کا نام لے لیا تو یہ مجھے کہیں گے زن مرید ہے، رن مرید ہے، یہ مجھے مار دیں گے تانوں کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اپنی زوجہ کا نام لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بیوی سے اظہار محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہے، اور اس سے بیوی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یہ پاکیزہ محبت ہے. اور یہ بالکل بڑی خوبصورت بات آپ نے صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کو. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بھی یہاں سے سیدھا گھر ہی جانا ہے.